لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا فريق له ولا مشير له ولا مثل له ولا مثال له ولا مثيل له ولا معين له ولا وزير له ولا وزير له ولا ضد له ولا ند له ثم نشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا وأطيبنا وأطهرنا وأنفسنا وأولانا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما قال تعالى في مقام آخر محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي قال النبي صلى الله عليه وسلم لو كان بعدي نبي لكان عمر أو كما قال عليه الصلاة والسلام سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا
اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا، حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا، اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا، ستے چہروں کا زنگ اترا، بجھے چہروں پہ نور آیا، حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا۔ اگر دل میں عشق محمد نہیں، اگر دل میں عشق محمد نہیں تو کعبے کو جانے کی کوشش نہ کرنا، اگر دل میں جذبہ حسینی نہیں تو نصیب آزمانے کی کوشش نہ کرنا۔ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، صلو علیہ وآلہ۔ کل باغ میں جو گیا سبز طوطیاں تھی خوشنما، گاتی تھی نعت مصطفیٰ، بلغ العلا بکمالہ۔ قمریاں بھی اپنے ذوق میں ڈالی تھی گردن شوق میں، کہتی تھی اپنے ذوق میں کشف الدجا بجمالہ۔ بلبلیں بہم سو بسو لیتی تھی ہر ایک گل کی بو، کرتی تھی باہم گفتگو، حسنت جمیع خصالہ۔ میں سن کے چڑیوں کی چہ چہ، بھلا انسان کیوں چپ رہے، لازم ہے اس کو یوں کہے، صلو علیہ وآلہ۔ نعرہ تکبیر، تاجدار۔ محبت سے، عقیدت سے افضل درود درود ابراہیمی نماز والا پڑھ لیں، کوئی زبان خالی نہ رہے۔ اللہم اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ذی قدر علماء کرام، معزز محترم مکرم سامعین، دوستو، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، آج کا یہ خوبصورت پروگرام، خوبصورت عنوان، خوبصورت موسم میں، خوبصورت لوگوں کے درمیان میں، خوبصورت موقع پر انعقاد پذیر ہے۔ انتہائی محترم مکرم برادرم حضرت مولانا خرم شہزاد صاحب، پیارے بھائی مجاہد، اور صبح شام اپنے ادارے کی محنتیں، کاوشیں، کوششیں کرنے والے قاری محمد شیراز صاحب نے محض اللہ کی رضا کے لیے اس پروگرام کا انتظام و اہتمام فرمایا۔ مجھ ادنا سا طالب علم سمیت آپ حضرات کو بھی مدعو کیا، دعوت دی۔ سب سے پہلے دعا ہے، دربار الہی میں بڑی عاجزی اور انکساری کے ساتھ اللہ رب العزت میری اور آپ کی حاضری کو اپنی دربار میں قبول و منظور فرمائے۔ دعا ہے رب ذوالجلال میرے اور آپ کے لیے اس آنے کو، بیٹھنے کو
اللہ نجات کا ذریعہ بنائے، اور ایسے پروگرام جس میں عقائد کی بات ہو، اللہ کی توحید کی بات ہو، پیارے پیغمبر کی شان بیان ہو، صحابہ کی عظمت بیان ہو، اہل بیت کے تذکرے ہوں، اللہ بار بار سننے سنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ نے بہت بڑا انتظار کیا، اور جتنی دیر میں اور آپ یہاں مسجد میں بیٹھیں گے، اس گھڑی کو، اس موقع کو معمولی نہ سمجھنا۔ یہ آپ کا انتظار اور میرا سفر کرنا امید ہے رب کی دربار میں انشاءاللہ میرے اور آپ کے لیے نجات کا ذریعہ بنے گا۔ لہذا میں بلا تمہید کا ارادہ رکھتا ہوں تاکہ وقت زیادہ نہ ہو۔ میں نے اشتہار کو پڑھا، خرم صاحب لال بہوا تو زیادہ مزہ۔ میں اشتہار کو دیکھتا ہوں تو موضوع ہے ختم نبوت۔ میں موقع کی مناسبت دیکھتا ہوں تو موضوع ہے عظمت قرآن، اور جو میرے بھائی نے میرے ذمہ موضوع لگایا ہے وہ ہے عظمت عمر فاروق۔ اب میں انشاءاللہ ادھر دیکھیں، ان تینوں موضوعوں کو اپنے اس وقت میں بیان کرنا چاہتا ہوں تاکہ دیکھنے والا یہ دیکھے اشتہار میں موضوع ختم نبوت ہے، موقع عظمت قرآن ہے، ذمہ موضوع عظمت فاروق اعظم ہے۔ تو ادھر دیکھیں، یہ گلدستہ ہے، نبوت کا جو درجہ ہے، نبوت کا جو مقام ہے، یہ وہبی اور عطائی مقام درجہ ہے، کسبی نہیں ہے۔ یہ میں نے جملہ بولا، میرے اکابرین، میرے بڑے، میرے جید علماء اس لفظ اور جملے کو سنتے ہی سمجھ گئے۔ میں جٹکا جا مولویاں تے جٹکی گل کراں، تسی آکسو کی آدھا پہ آئیں، وہبی، عطائی اور کسبی کیا ہوتا ہے؟ تو عرض کرنا چاہتا ہوں، نبی وہی بنتے ہیں جسے میرا رب چن لے۔ نبی یہ بولیں گے ایسے نہیں، میری تھکاوٹ تب دور ہوگی جب آپ میرے ساتھ بولیں گے۔ نبی وہی بنتے ہیں، نبی وہی ہوتے ہیں جسے اللہ چن لیتا ہے۔ نبی وہ نہیں ہوتا جسے انگریز چن کر مارکیٹ میں بھیجے۔ نبی وہ نہیں ہوتا جسے انگریز چن کر مارکیٹ میں لے آئے۔ نبی وہ نہیں ہوتا، نبی وہ ہوتے ہیں جسے اللہ چنے۔ یوں ایک یہ جملہ اپنے ذہن میں بٹھا کے جائیے گا کہ نبوت کا جو درجہ ہے، نبوت کا جو مقام ہے، یہ وہبی اور عطائی درجہ ہے، کسبی درجہ نہیں ہے کہ کوئی بندہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، صدقہ، خیرات اتنی نیکیاں کرے کہ وہ نیکیاں آسمانوں کو چھو رہی ہوں اور پھر وہ کہہ دے کہ میں نبی ہوں۔ نہ، نبی وہ نہیں ہوگا۔ آئیے میں اگلی بات پہ جانا چاہتا ہوں، لیکن اس پہ دلیل دوں گا، اس پہ دلیل دوں گا۔ جب میں نے یہ جملہ آپ کی جھولی گود میں ڈالا اور میرے سامنے اگلا موضوع جب آیا تو ایک طالب علم فقیر کہنا چاہتا ہے جہاں نبوت کا درجہ وہبی اور عطائی ہے، جھوم جائیں گے پنڈ بہادر کے روشن ضمیروں،
قربان جاواں وہاں صحابیت کا جو درجہ ہے نا وہ بھی وہبی اور عطائی درجہ ہے. نہیں سمجھے؟ یہیں سے آغاز کرنا چاہتا ہوں. آپ کہیں گے مولوی صاحب سمجھ نہیں آئی. کہنا چاہتا ہوں صحابی وہی ہوتا ہے جسے میرے اللہ نے چنا، چن کے میرے سونے محبوب میٹھے مدنی محمد دے قدمے وچ بٹھایا. وہ ایمان کی دولت سے مالا مال ہوا اور میرے میٹھے مدنی محمد دا مکھڑا ویکھن لگا. بڑا عظیم جملہ ہے. قیامت کا دن ہوگا، محدث، مکرر، مبلغ، مفسر، ادیب و مرتب، بڑے بڑے غازی مجاہد اللہ کی دربار میں آئیں گے. اللہ پوچھے گا کیا لائے ہو؟ ہر بندہ دین کی خدمت رب کی دربار میں پیش کرے گا. جنگ باتر، پنڈ بہادر، دور و دراز، قرب و جوار سے آنے والوں میرے دوستو، برابر میں کھڑا بلال ہوگا. اللہ پوچھے گا بلال تم کیا لائے ہو؟ بلال دا ایک کوئی جملہ سب تے وزنی ہو جائے گا. بلال کہے گا مولا میں تیرے میٹھے محمد عربی دا دیدار لے کے آیا ہوں. آئیے، میں نے کہا نبوت کا جو مقام ہے، درجہ ہے، یہ اتنا یاد رکھنا جسے اللہ چنتا ہے وہی نبی بنتا ہے. دلیل ان اللہ اصطفى آدم ونوحا وآل ابراہیم. ان اللہ اصطفى آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین. پکی گلے دنیا والوں، بے شک اللہ نے چن لیا آدم کو، چن لیا میرے اللہ نے حضرت نوح کو، چن لیا میرے اللہ نے ابراہیم اور اس کی آل کو، چن لیا میرے اللہ نے آل عمران کو. توجہ چاہتا ہوں، میرے اللہ نے چنا حضرت آدم علیہ السلام کے سر پہ نبوت کا تاج سجایا. اللہ نے نوح کو چنا، سر پہ نبوت کا تاج سجایا. اللہ نے حضرت ابراہیم کو چنا، اللہ نے حضرت کلیم کو چنا. توجہ میرے وال، 1,24,000 کم و بیش نبی آئے، رسول آئے، پیغمبر آئے. میرے بھائیو، جسے اللہ چنتا گیا اس کے سر پہ اللہ نبوت کا تاج سجاتا گیا ہے. آخر میں اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے، اللہ نے حضرت عیسیٰ کے سر پہ نبوت کا تاج سجایا. توجہ میرے وال، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے 500 سال، 70 سال، کئی مہینے، کئی ہفتے، کئی دنوں کے بعد، توجہ میرے وال، ربیع الاول کا مہینہ ہے، سوموار کا دن ہے، صبح سویرے دویلا ہے، عبداللہ دا گھر لے آمنہ دا شکم میں اللہ نے اماں آمنہ دے شکم کنو میرے مٹھے مدنی محمد کریم کو پیدا فرمایا. آئیے، ربیع الاول کا مہینہ ابھی گزرا ہے، بہار والا مہینہ، شان والا مہینہ. میرا عقیدہ، میرا ایمان، جس موسم زمانے میں میرے نبی آئے وہ زمانہ بھی اعلیٰ ہے. جس گھر میں میرے نبی آئے وہ گھرانہ
دن بھی آلہ ہے، جس دن میں میرے نبی آئے وہ دن بھی آلہ ہے، جس گھڑی میں میرے نبی آئے وہ گھڑی بھی آلہ ہے۔ توجہ میری وال، اللہ اللہ، شاعر نے کیا ہی خوب عکاسی کی ہے دنیا والوں۔ سحر کا وقت تھا، معصوم کلیاں مسکراتی تھیں، ہوائیں خیر مقدم کے ترانے گنگناتی تھیں۔ سحر کا وقت تھا، معصوم کلیاں مسکراتی تھیں، ہوائیں خیر مقدم کے ترانے گنگناتی تھیں۔ ابھی سورج نہ نکلا تھا مشرق کے اس مطلع سے، اتنے میں آواز آئی عبداللہ کے گھر سے، مبارک ہو زمانے کو امام الانبیاء آئے، مبارک ہو زمانے کو محمد مصطفیٰ آئے۔ فرمانے لگے جبریل سے ایک دن شاہ امام، بہت دیکھے ہیں جہاں میں، بتلاؤ تو کیسے ہے ہم۔ عرض کی جبریل نے اے شاہ امام، آپ کا کوئی مماثل نہیں رب کی قسم۔ نعرہ تکبیر، شان محمد۔ جو میرے والے لوگ کہنے والے کہتے ہیں، سننے والے سنتے ہیں، کسی نے کیا کہہ دیا، کسی نے کیا کہہ دیا، نہیں 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 نہیں، اللہ نے میرے میٹھے مدنی محمد رسول اللہ سب کے صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام، میرے نبی کو شان، میرے نبی کو مرتبہ، میرے نبی کو بلندی، میرے نبی کو رفعت اتنی اعلیٰ عطا کی ہے اور دنیا والوں، میرا عقیدہ ہے، میرے ساتھ بیٹھنے والے میرے علماء کا عقیدہ ہے، ایک طرف سارا جہان ہوئے، دوسری طرف عربی مٹھا مدنی محمد جوان ہوئے، میرا عقیدہ، میرے علماء کا عقیدہ، علماء دیوبند کا عقیدہ، دنیا والوں سارے جہان کا شان و مقام کم ہے، مٹھے مدنی محمد کا شان و مقام زیادہ ہے۔ توجہ میری طرف، آگے جا رہا ہوں، اللہ نے جس جس نبی کو چنا سر پہ نبوت کا تاج رکھا، جب میرے نبی کی باری آئی، امام الانبیاء کا نمبر آیا، کائنات کے سردار کا نمبر آیا، آمنہ دے در یتیم دا نمبر آیا، عبداللہ دا چندوارا آیا، اللہ نے مقام دیا، شان دیا، مرتبہ دیا کہ ان پیغمبروں کو ان کے سر پہ نبوت کا تاج سجایا، تے میرے میٹھے مدنی محمد سر تے اللہ نے ختم نبوت دا تاج